بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورہ کی ترجمے اور تفسیر کو دیکھیں گے وہ ہے سورہ نصر۔ یہ ایک مدنی سورت ہے۔ اس کی کل آیتوں کی تعداد 3 ہے۔ اس کا ایک رکوع ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پسند آنے پہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو کا اور سورہ کے ترجمے اور تفسیر کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس سورہ کی تفسیر دیکھیں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے، یعنی جب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے۔ زیادہ معتبر مفسرین کے مطابق یہ سورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوگ تر جوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہوا، اور دوسری طرف چونکہ اسلام کے پھیل جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ خوش ہوئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے سن کر رونے لگے، اور وجہ یہ بیان کی کہ اس سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہو تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے سورہ نصر کا ترجمہ کیا اور تفسیر کو دیکھا، اور دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو کس چیز کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے روئیں، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں، اور اس سے نہ صرف ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے بلکہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں وہاں سے عنایت کرتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو پسند آنے پہ میری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔